واشی بن حرب، ایسے میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑی ہے، ذرا حمزہ کے پاؤں تو کاٹو، ہاتھ بھی کاٹ دو، ناک بھی کاٹ دو، اور نیزے کے ذریعے آنکھیں باہر نکال دو، ہونٹ بھی کاٹ دو، دانت بھی سارے نکال دو، توڑ ڈالو، پاؤں کی انگلیاں بھی کاٹ دو، ہاتھوں کی انگلیاں بھی کاٹ دو، اتنے ٹکڑے کرو کہ گنے نہ جائے۔ اور واشی اسی طرح ایک ایک انگ کو کاٹتا ہوا ایک ہار بنا کر ہندا کے گلے میں ڈالتا۔ کہا ابھی بھی کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑی، حمزہ کے سینے کو چیر دو اور اس کا دل نکال کر لاؤ، کلیجہ نکال کر لاؤ، اور ہندا اس کلیجے کو چباتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ جس کا عنوان سیرت و شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رکھا گیا تھا، کوشش کروں گا کہ چند نکات پر روشنی ڈالوں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نہایت ہی بارعب شخصیت کے مالک تھے، اور انتہا کے دلیر تھے. خوف، ڈر جیسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا، اور بعض تاریخی روایات میں شیر کا شکار کرنے والے تھے، اور بہادری کی علامت کے طور پر اپنے سینے پر یا سر پر جو پگڑی باندھتے اس میں شتر مرغ کا پر لگایا ہوتا تھا، جو بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا. اب جو شیر کا شکار کرنے والے ہیں ان کے سامنے آئے بھی کون؟ رعب بھی بڑا تھا، دبدبا بھی تھا، اور عبد المطلب کے بیٹے بھی تھے. اور یہ مشہور تھا کہ سردار عبد المطلب، ان کے بیٹے، ان کا خاندان بہادروں کا خاندان ہے. لیکن ہدایت اللہ جسے چاہے عطا فرمائے کہ یہاں انبیاء بھی زور لگائیں تو نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اپنا بیٹا جو ہے وہ دین قبول نہیں کرتا، کفر کی موت مرتا.
اور یہاں چچاؤں میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ اور ابو جہل وہ ہے جسے رسول کریم علیہ السلام نے اس امت کا فرعون کہا، انتہا کا سخت دل، انتہا کا ظالم، انتہا کا بدبخت، انتہا کا جفا کرنے والا، ستم کرنے والا، جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو بیگانوں سے کیا اپنوں کو نہیں پہچانتا، اپنے خون کی پہچان نہیں ہے، اپنوں سے دشمنی کرتا، اور سخت دل اتنا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی دشمنی میں اور آپ کو اذیت دینے میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، کوئی حربہ باقی نہیں چھوڑا۔ ہر نئے دن کچھ نیا امتحان، کوئی نئی تکلیف، کوئی نیا ظلم، یہاں تک کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیتا ہے، کعبہ میں جاتا ہے اور اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ دشمنی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، دشمن بھی تھک جاتے کہ بہت مار لیا، بہت بدلہ لے لیا، اب بس کرتے۔ غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کیا مانگ رہا ہے۔ کہنے لگا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، تیرا نبی ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے، تیرا انتخاب ہے، اللہ اگر تو نے اسے رسول بنایا ہے، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ہم تب بھی اسے نہیں مانتے۔ آسمان سے نوکیلے پتھر برسے اور اتنے پتھر برسے، اتنی برسات ہو کہ ہمارا کیما ہو جائے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہم مسل دیے جائیں، یہ تو منظور ہے، محمد کو نبی ماننا منظور نہیں۔ نعوذ باللہ۔ یا پھر کہا اویتنا بعذاب علیم، دردناک عذاب دے دے، یہ ہمیں قبول ہے، محمد کو نبی ماننا قبول نہیں۔ نعوذ باللہ، اس حد تک ظالم تھا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پتھروں کی بارش مانگ رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو قبول نہیں کر رہا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ یہ ابتدائی جو مراحل ہیں، ابتدائی جو گھڑیاں ہیں، اللہ ابو جہل غلاف کعبہ کو پکڑ کر جو دعا کر رہا ہے، یا اللہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، کہیں شک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں اللہ امتحان ان کا ایمان ڈول نہ جائے، کہیں یا اللہ کل کو یہ نعرے نہ لگانے شروع کر دیں کہ ابو جہل سچا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتا تو آسمان سے پھر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی۔ ابو جہل نے جو بیت اللہ میں دعا کی ہے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا ہے یا اللہ لوگ شک میں نہ پڑ جائیں، اس کی دعا کو قبول کر لے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب ما کان اللہ لیعذبہم، اب اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرے، اب اللہ کیسے گوارا کرے، وانت فیہم، اے میرے رسول، میری نظریں جب عذاب کی طرف آنے لگتی ہے تو میرے محمد مجھے تو بھی تو نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے قانون میں یہ نہیں ہے، میرے رسول تیری اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پتھروں کی بارش کیسے برساؤں، ان گلیوں میں آپ بھی تو چل رہے ہیں، ان گلیوں میں آپ کے قدموں کی نشان لگے ہوئے، میرے محبوب آپ موجود ہوں اور اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، یہ ہماری محبت کا تقاضا نہیں، آپ ان میں موجود ہیں، انہیں کیا پتا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، انہیں کیا معلوم کہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی، انہیں کیا معلوم کہ آگ کی آندھی کیوں نہیں چل رہی، انہیں کیا معلوم کہ زمین کے اندر یہ دنسائے کیوں نہیں جا رہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ یہاں موجود ہے،
اور جہاں آپ ہو اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہاں اللہ عذاب بھیج دے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم نے تو مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کہ آپ مکہ میں رہے، آپ مکہ میں رہے، آپ ان گلیوں میں چلتے ہیں، ہم نے اس شہر کی قسم اٹھا دی ہے، ہم نے اسے اتنا مقدس اور بابرکت کر دیا اس وجہ سے کہ آپ وہاں موجود ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دوسری طرف ابو جہل ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، روزانہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں، روزانہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بد دعائیں، روزانہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے شر پسند لڑکوں کو لگا دینا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے طائف کے بازار میں 300 لڑکوں کو اکٹھا کیا گیا، 300 نوجوانوں کو، کہ پتھر پکڑ لو اور محمد کو مارتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دن آپ علیہ السلام کعبہ میں موجود ہے، ابو جہل آیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دیتا اور کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز کوئی قصہ گھڑ کے لے آتے ہو، روز کوئی کہانی ایک نئی بنا لیتے ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا پیش کر دیتے ہو، جان نہیں مانتا تیری نبوت کو۔ اور آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں خاموشی سے سن رہے، دشمن کا جواب ایک خاموشی بھی ہے، اور یہ شاید سب سے بڑا جواب کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات کا جواب تک نہیں دیا جا رہا، صرف خاموشی جواب میں۔ اسے اور غصہ آیا، اس نے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، جو آپ کے یہاں سر مبارک پر لگتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا۔ اور یہ منظر حضرت سیدنا امیر حمزہ کی لونڈی دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ حمزہ تو شکار پہ گئے ہوئے، کاش آج جلدی آ جائے۔ ابو جہل صحن کعبہ کی ایک طرف بیٹھا اپنے دوستوں کو اپنی بہادری کے قصے سنا رہا، ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لہو بہہ رہا اور وہ ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہا ہے، آج دیکھا میں نے محمد کو کیا کہا، آج دیکھا میں نے اللہ کے رسول کو کیسے مارا، ہے کوئی جو مجھے روکے؟ وہ لونڈی وہاں سے باہر نکلی اور دیکھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے، گھوڑے پر سوار ہے، تیر کمان ہاتھ میں ہے۔ اس نے دور سے ہی پکارا، عبد المطلب کے بیٹے، کوئی ہے محمد کا ساتھ دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت حمزہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، جس عورت کا دودھ اللہ کے رسول نے پیا اسی عورت کا دودھ سیدنا حمزہ نے بھی پیا تھا۔ ایک رشتہ بھائی کا تھا، ایک رشتہ چچا کا تھا، ایک رشتہ یاری اور دوستی کا تھا، بچپن ان کے ساتھ گزرا تھا۔ اور لونڈی کہنے لگی، اے کاش آج محمد کا باپ زندہ ہوتا۔ وہ لونڈی رو رہی ہے، اے کاش آج محمد کا باپ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کہ ابو جہل اس یتیم مکہ کو کیسے مارتا، اے کاش کوئی تو ہوتا آباء و اجداد میں سے ساتھ دینے والا۔ حضرت حمزہ تڑپ اٹھے اور فرمایا، کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، حمزہ تجھے کیا پتا، تو شکار پر جاتا ہے اور پھر محمد پر کیا گزرتی ہے یہ اس کا رب بھی جانتا ہے، تجھے کیا پتا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کیسے آنسو بہا رہے۔ اس ابو جہل کی کیسے ہمت پڑتی اگر آج عبداللہ زندہ ہوتا؟ وہ کہتا، میرے بیٹے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، باپ جو نہیں ہے تو کون ہے محمد کا؟ تو وہ خون جوش مارتا۔ شاید ان کے تصور میں یہ بات آئی ہو، اگر باپ نہیں تو میں چچا تو ہوں، اور چچا کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔
اور تو بھائی کی بات کرتی ہے کہ محمد کا اگر باپ چلا گیا ہے، کاش کوئی بھائی ہوتا تو وہ بازو بنتا کہ میرے بھائی کو کون ہاتھ لگاتا ہے۔ تو خیال دل میں آیا ہوگا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی ہوں۔ کہا آئے عبد المطلب کے بیٹے، کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ جو آئے جس کا جو جی چاہے محمد کو کہہ جائے، جس کا جی چاہے گالیاں دے جائے، جس کا جی چاہتا ہے پتھر مار جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے آپ کے گلوئے اتھر میں کپڑا ڈال کر بل دینے شروع کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کو بارش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا کوئی بھی محمد کا ساتھ دینے والا نہیں ہے؟ حضرت حمزہ چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، دوڑتے ہوئے آئے، مجمع لگا ہوا ہے اور راستہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ خود بخود ڈر کے ادھر ادھر ہو رہے، راستہ بنتا جا رہا ہے۔ سیدھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا بھتیجے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر مبارک سے ابھی تک لہو کے قطرے گر رہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت حمزہ دوسری طرف گئے، ابو جہل کہہ کے لگا رہا ہے، کمان اس کے سر پہ ماری اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد اکیلا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا تنہا ہے؟ آج کے بعد اگر ہاتھ لگاؤ گے میں ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، انگلی اٹھاؤ گے انگلی کٹ جائے گی۔ لو آج سے میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، جو چاہے تم کر لو۔ یہ بات ابو جہل کو کہی تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، بات کی تھی ہمدردی کی بنیاد پر، اسے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ اور ابو جہل کے ساتھ جو اور سردار بیٹھے ہیں وہ مکمل خاموش کھڑے۔ حمزہ کو جواب دے تو کون دے؟ اللہ نے مدد کی حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، یہ واحد دو صحابہ میں سے تھے کہ عمر بھی اسلام قبول کر کے ایک ایک مکہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہا ہے باہر نکلو، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی جو عمر سے کہے اسلام قبول کیوں کیا؟ اور حمزہ سہل کعبہ میں گھوم رہے ہیں، لو میں آج سے اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، آئے کوئی میرا سامنا کرے۔ سب دبک گئے، سب بھاگ گئے، اور پھر آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس سے پہنچے۔ کہا بھتیجے اب تو خوش ہو جاؤ، اب تو اپنی آنکھیں صاف کر لو، اب تو رونا ختم کر دو۔ چوٹ دل پہ پڑ رہی تھی کہ اللہ کے رسول رو کیوں رہے؟ میں تمہارا بدلہ لے آیا، جیسے تمہارا خون بہا ہے میں اس کا خون بہا کر آیا۔ میرے بھتیجے بتاؤ تمہارے آنسو کیسے تھم سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں چچا، بدلہ لینے کے لیے میں نہیں آیا، بدلہ لینا میرا وصف نہیں ہے، بدلہ لینا نبیوں کی شان نہیں ہے۔ چچا ساری کائنات کے کافروں کو مار ڈالو، محمد تب بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر بدلہ لینا ہو تو جبریل تیار ہے، اگر بدلے لینا ہو تو ساتوں آسمان کے فرشتے زمین پہ آ سکتے ہیں، اگر بدلہ ہی لینا ہو تو اللہ ان پر آنکھ کی برسات کر سکتا ہے۔ وہ رب بھی منتظر ہے، میرا نبی زبان ہلائے تو صحیح۔ ہم نے تو تب بھی بدلہ نہیں لیا جب قبیس پہاڑ کو ایک فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے اور دوسرے نے مکہ کے پہاڑ کو اٹھا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہ کہیے، آنکھ سے اشارہ کر دیجیے، مکہ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے۔ اور آپ نے فرمایا نہیں یا اللہ میں بدلہ نہیں چاہتا۔ کہا میرے محمد بتاؤ، اور میرے بھائی بھی ہو، میرے بھتیجے بھی ہو، میرے یار اور دوست بھی ہو، بچپن کے ساتھی بھی ہو، کیسے خوش ہوگے؟ بتاؤ کیسے خوشی ملے گی؟ کہا چچا اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے لیے کلمہ پڑھ لو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
لو آج میں تمہارے دین میں داخل ہو گیا. یہ پہلا نعرہ تھا جو مومنوں نے لگایا تھا، صحابہ نے لگایا. ایک نعرہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام پر، اور ایک نعرہ جس سے مکہ کی وادیاں گونج اٹھی تھی وہ حضرت عمر کے قبول اسلام پر تھا. اللہ نے ایسے دو شعر عطا فرمائے. اب اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حمزہ، حضرت عمار، حضرت انس ابن نضر اور اس طرح کے دیگر اور صحابہ وہ اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے نظر مانی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور یوں ساتھ دیں گے کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت پائیں گے. ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جسم ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن تیرے نبی کو نہیں چھوڑیں گے. یا اللہ ہم تیرے نبی کا ساتھ دیں گے اور ساتھ رہیں گے. ایک دن کسی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی جوان ہے، آپ ان سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ آپ کے چچا ہے، اور چچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. آپ نے فرمایا چچا تو ہے لیکن وہ میرا رضائی بھائی بھی ہے، اور اس مناسبت سے وہ تو میری بہن لگتی ہے، میں اس سے شاید نکاح نہیں کر سکتا. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ پھر بدر کا میدان سجا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ لے، جس طرف جاتے تھے گاجر مولی کی طرح دشمنوں کو کاٹتے ہوئے گزر جاتے تھے. کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی، کوئی ڈھال نہیں اٹھائی ہوئی، ہاتھ میں تلوار ہے، دونوں ہاتھوں سے تلوار کو تھاما ہوا. کسی نے کہا حمزہ وہ لباس ہی پہن لیتے جسے جنگی لباس کہا جاتا ہے، سر پہ خود پہن لیتے. حمزہ کوئی زرہ ہی پہن لیتے، ایک ہاتھ سے ڈھال اٹھا لو جو تیروں کی برسات میں وہ تیروں کو روکنے کے کام آئے. سیدنا حمزہ مسکرائے، فرمایا جس نے شہادت کا اللہ سے وعدہ لیا ہو وہ ڈھال کیوں پکڑے؟ وہ کیوں ڈھال پکڑے؟ ہم تو نبی کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے آئے، اور جدھر کا رخ کرتے ہیں دشمنوں کی صفیں اکھڑ جاتی. اور ان میں عتبہ مارا گیا جو ہندا کا باپ تھا، اور ہندا اس حد تک رنجیدہ ہے کہ وہ تلاش کرتی ہے کہ پورے عرب میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حمزہ کے سامنے آئے. پورے عرب کے بہادروں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حمزہ کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلتے چلتے اس کی نظر وحشی بن حرب پر پڑتی جو نشانے بازی کا ماہر ہے. نیزہ اس انداز سے پھینکتا ہے کہ کبھی اس کا نشانہ خطا نہیں گیا. جبیر ابن مطعم کا غلام ہے، اور جبیر ابن مطعم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ان کا بھی بھائی مارا گیا تھا. کہا ہندا نے کہا جبیر اس کی آزادی کی شرط یہ رکھ دو کہ یہ حمزہ کو قتل کر دے. سامنے سے تو کوئی آ نہیں سکتا، بڑے بڑے بہادروں سے بات کی، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. وہ شعر ہے جسے اللہ کے رسول نے اسد اللہ و اسد الرسول کہا. حمزہ میرے چچا، آپ کو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا شعر ہے، اور رسول بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا شعر ہے. حمزہ آپ اللہ کے بھی شعر ہو، اللہ کے رسول کے بھی شعر ہو. وہ بہادری وحشی ابن حرب سے طے ہوا کہ تمہیں سونے میں تول دیا جائے گا اگر حمزہ کو شہید کر دو. پھر وہ وقت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا میدان احد میں ہے، اور کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی، کوئی اپنا دفاعی ہتھیار نہیں اٹھایا، دشمنوں کو کاٹتے جا رہے ہیں. وحشی بن حرب نے اندازہ لگا لیا سامنے سے آنا تو اپنی موت کو آواز دینا. حمزہ کے سامنے آئے تو کون آئے، مقابلہ کرے تو کون کرے. ایسا ہے پیٹھ پیچھے وار کرتا ہوں، جہاں آپ کی نظر نہ پڑے، جہاں آپ آئے نہ. اور یہ وہ ہے کہ اللہ نے ان کی نظر کا ذکر قرآن میں کیا ہے. قرآن میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے
کہ آپ کے ساتھیوں میں چند ایسے بھی ہیں جنہوں نے نظر ہی مان لی ہے، اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تیرے نبی کے قدموں میں جان قربان کر دیں گے، اور کچھ جانیں قربان کر گئے میدان بدر میں، اور آج احد کا میدان ہے، کچھ جانیں قربان کرنے والے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ چلے گئے وعدوں کو پورا کر کے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا وعدہ آج پورا ہونے والا ہے۔ حضرت حمزہ لڑ رہے ہیں اور وحشی ابن حرب پیچھے سے نیزہ پھینکتا ہے، جو آپ کی کمر سے گزرتا ہوا ناف کی پیٹ جو ناف ہے اس سے باہر آ جاتا ہے۔ پلٹ کر وار کرنا چاہا لیکن نہیں ہوا۔ وحشی بن حرب اپنا کام کر چکا ہے، ہندا کے پاس جاتا ہے، میدان جنگ ابھی سجا ہوا، لڑائی جاری ہے، کہا میں نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ ہندا کہنے لگی وحشی بن حرب ایسے میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑی ہے، ذرا حمزہ کے پاؤں تو کاٹو، ہاتھ بھی کاٹ دو، ناک بھی کاٹ دو، اور نیزے کے ذریعے آنکھیں باہر نکال دو، ہونٹ بھی کاٹ دو، دانت بھی سارے نکال دو، توڑ ڈالو، پاؤں کی انگلیاں بھی کاٹ دو، ہاتھوں کی انگلیاں بھی کاٹ دو، اتنے ٹکڑے کرو کہ گنے نہ جائے۔ اور وحشی اسی طرح ایک ایک انگ کو کاٹتا ہوا ایک ہار بنا کر ہندا کے گلے میں ڈالتا، کہا ابھی بھی کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑی، حمزہ کے سینے کو چیر دو اور اس کا دل نکال کر لاؤ، کلیجہ نکال کر لاؤ، اور ہندا اس کلیجے کو چباتی ہے۔ جب جنگ کا میدان ٹھنڈا پڑا، اللہ نے مدد فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا شہداء کا جائزہ تو لو، کون کون زندہ باقی ہے، کون اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر چکا۔ اور چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں اعضاء بکھرے پڑے تھے، انگلیاں کہیں پڑی ہے، ناک ہے، ہونٹ کٹے پڑے ہیں، دانت میدان احد میں بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ کس نے شہادت کے بعد بھی اپنا انتقام جاری رکھا؟ مرنے کے بعد تو دشمنیاں ختم ہو جاتی، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا حضور آپ کے چچا یہ سیدنا حمزہ ہے۔ اور لوگوں، تفسیر قرطبی میں ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہ سکے، وہ اتنے بہادر رسول کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے قرآن اتارا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ ایک بار حنین کے موقع پر صحابہ کرام کہہ بیٹھے کہ آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، ہم تو اس وقت بھی لڑے تھے جب ہم 313 تھے، اور آج تو ہم 12,000 ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی توحید کے معاملے میں بھی اللہ بڑا حساس ہے، ایک لفظ ہی نکلا ہے کہ آج تو ہم 12,000 ہیں، اللہ نے کہا اچھا بدر کے میدان میں میں تھا، بدر کے میدان میں مدد مجھ سے مانگی جا رہی تھی، اور آج تم اپنی 12,000 فوج پہ فخر کر رہے، آج یہ کہہ رہے ہو کہ ہم 12,000 ہیں تو چلو لڑو، میں رب بھی دیکھتا ہوں تم کیسے لڑتے ہو۔ اور بنو حواسن نے جب تیروں کی بارش کی، کوئی صحابی دائیں ہے کوئی بائیں ہے، بکھر گئے سب کے سب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سفید خچر پر آپ سوار تھے، لگام ابو سفیان نے پکڑی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان جس طرف سے تیر آ رہے ہیں میری خچر کا منہ اس طرف کر دو۔ اتنا بہادر نبی، اتنا بہادر نبی۔ ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ آپ کیا فرما رہے؟ اپنے طور پہ اس نے خچر کا رخ موڑ دیا، جدھر سے تیر آ رہے تھے اس طرف منہ نہیں کیا، خچر کا منہ موڑ دیا۔ آپ نے چلتے ہوئے خچر سے نیچے چھلانگ لگا دی، اور جہاں سے تیر آ رہے ہیں آپ اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور فرما رہے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور لوگوں
میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے۔ نبی کی شان یہ نہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، اور میں نبی بھی ہوں، وَأَنَا ابْنُ عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور پورا عرب جانتا ہے کہ عبد المطلب کا خاندان بزدل نہیں ہے، میں بہادر خاندان کا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ جہاں برستے تیروں کی طرف آپ بڑھ رہے، اتنا بہادر نبی کہ آپ نے فرمایا عبد المطلب کے خاندان سے عبد المطلب کا پوتا، اور عرب جانتا ہے عبد المطلب کا خاندان بزدلوں کا خاندان نہیں۔ یہاں میدان احد میں جب ایک نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چچا پڑے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم لڑکھڑا گئے، کھڑے نہیں ہوا پا رہا، آپ زمین پہ بیٹھ جاتے۔ کہا میرا چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اعضاء کو اکٹھا کر رہے، اعضاء کو اکٹھا کر رہے، اور صحابہ کہتے ہم نے نہ اللہ کے رسول کو روتے ہوئے اس سے زیادہ پھر کسی موقع پر دیکھا تھا، اور نہ غصے کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ نبی جو طائف کے پتھر مارنے والوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے آ جائیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں مسلمان ہو جائے۔ وہ نبی کہ بیت اللہ میں گھر کے آگے پتھر مارے جائیں، آپ علیہ السلام مسکرا کر گزر جاتے تھے۔ آج جب حمزہ کو دیکھا تو اللہ کے رسول اتنے غصے میں آئے، فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا میں ایک کے بدلے 70 کفار کا یہی حال کروں گا جو میرے چچا کا کیا گیا۔ گواہ ہو جاؤ جب اللہ نے موقع دیا اپنے چچا کا بدلہ اسی طرح لوں گا، اور ایک حمزہ کے بدلے 70 کافروں کو اس طرح میں ان کا مسئلہ کروں گا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اتنے غصے میں اللہ نے وحی اتاری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ نہیں میرے پیارے، میرے محبوب، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہوتا۔ شریعت اپنی جگہ پر، آپ کا غصہ اور غم اور دکھ اپنی جگہ پر ہے۔ شریعت ایک قتل کے بدلے ایک قتل ہی مانگتی ہے، ایک کے بدلے 70 نہیں مانگتی۔ میرے رسول ایک کے بدلے 70 نہیں، اور اگر آپ صبر کر جائے تو یہ صبر بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا لی تھی، اللہ کی قسم ہے مجھے جب موقع ملا میں اپنے چچا حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کا یہ حال کروں گا جو آج دیکھ رہا۔ لیکن جب اسی میدان میں وحی اتری، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور فرمایا میرے ساتھیوں جانتے ہو یہ میں نے قسم کیوں اٹھائی تھی؟ جانتے ہو مجھے اتنا دکھ کیوں ہوا؟ حمزہ سے میرے کئی رشتے تھے، ایک رشتہ حمزہ میرا چچا ہے، ایک رشتہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے رضائی بھائی ہے، ایک تعلق ہم بچپن کے دوست ہیں، یار ہیں، ہر دکھ سکھ کی بات کیا کرتے۔ اور لوگوں حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ وہ گنوایا گیا کہ صحابہ کی چیخیں بلند ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم میرا باپ کیسا تھا، 6 سال کا تھا کہ ماں بھی دنیا سے چلی گئی، اور میرے صحابہ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں جب مجھے میرے باپ کی یاد تڑپاتی تھی میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا تھا، اپنے چچا حمزہ کو دیکھتا تو اللہ میرے دل کو قرار دے دیتا تھا، یہ اللہ میرے دل کو سکون دے دیتا تھا، یہ تو میری آنکھوں کا قرار تھا، یہ تو میرے دل کا سکون تھا۔ جب باپ کی یاد تڑپاتی میں چچا حمزہ کے پاس چلا جاتا تھا، اور حمزہ کو دیکھتا تو اللہ میرے دل کو سکون دے دیتا۔ آج دل کا سکون بھی اجاڑ دیا گیا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بھی آج ختم ہو گئی، اور تھوڑی دیر گزری آپ نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، اللہ کے رسول کی پھوپھی ہے، حضرت زبیر کی ماں ہے، میدان احد میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول تڑپ اٹھے، فرمایا زبیر، این الزبیر؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زبیر تمہاری ماں اور میری پھوپھی آ رہی ہے، حمزہ کی بہن آ رہی ہے، جلدی جاؤ اسے روک دو۔ بہن سے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جائے گی، اسے روک دو کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، آپ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھائیں گی۔ حضرت زبیر دوڑتے ہوئے گئے اور ماں سے کہا ماں ٹھہر جاؤ، اللہ کے رسول نے تمہیں روک دیا۔ ماں وہی روک گئی، بہادر بیٹے کی، بہادر بھائی کی بہادر بہن تھی۔ اور بہنیں وہ تو آپ جانتے، کون سی بہن ایسی ہے جو بھائی کی تکلیف کو برداشت کرے، بھائی کا بیمار پڑنا، بھائی کا مصیبت میں آ جانا بہنوں کے آرام کو چھین لیتا۔ اس بہن کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس بہن کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کے اعضاء یوں بکھرے ہوئے ہیں، ایک ایک انگلی کو اٹھا کر سمیٹا جا رہا، ایک ایک دانت کو اٹھایا جا رہا، ہونٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے، زبان کو کاٹ دیا گیا، زبان کو اٹھایا جا رہا۔ دور سے یہ آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھتیجے، آپ نے کیا سمجھا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر بین کروں گی، واویلا کروں گی، چیخو پکار کروں گی؟ میرے بھتیجے، آپ میرے بھتیجے بھی ہو، نبی بھی ہو، آپ سے تو رشتہ ہی بڑے ہیں۔ اگر آپ کہو میں ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھاؤں گی، واپس پلٹ جاؤں گی، لیکن میرے بھتیجے، میں حمزہ کی بہن ہوں، حمزہ کی بہن ہوں، وہ بھی دلیر تھا، میں بھی دلیر ہوں، اللہ کی قسم ہے میں تو حمزہ کو مبارک دینے آ رہی تھی، میں رونے نہیں آ رہی تھی، میں تو اسے مبارک دینے آ رہی تھی۔ میرے بھائی تجھے مبارک ہو، جو تو نے نظر مانی تھی آج اللہ نے اس کو قبول کر لیا، جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا وہ تم نے پورا کر دیا، اب اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ آپ علیہ السلام جب یہ الفاظ سنے فرمایا میری پھوپھی کو آگے آنے دو، نہیں روئی، نہیں آنسو بہے، کہا حمزہ تیرا بکھرا ہوا لاشا پڑا ہے، کیا وہ منظر ہوگا کہ قیامت کے دن تو ان اعضاء میں آئے گا کہ زبان کٹی ہے، ہونٹ کٹے ہیں، دانت توڑ دیے گئے، چہرہ بگاڑ دیا گیا، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا پھوپھی غم نہ کرنا، حمزہ یہ وہ ہے سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، مجھے میرے رب نے بتایا ہے قیامت تک جو شہید ہوں گے حمزہ ان سب کا سردار ہوگا۔ آج سے لے کر قیامت تک جو شہداء ہوں گے ان شہداء کا سردار اللہ نے میرے چچا حمزہ کو بنایا۔ اور یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام قرار پکڑنا چاہتے، اللہ کے رسول کو آرام ہو، آپ کی آنسو بہ رہے، کہا آنسوؤں کے بہنے پر اللہ کوئی پکڑ نہیں کرتا، لیکن میں وہ دوبارہ لفظ نہیں کہوں گا اس پہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ تعلق بڑے تھے، دل کا سکون تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ اس موقع پر ابو جہل کو کمان مار کر کہا تھا کہ ہے کوئی محمد کو ستانے والا تو میرے سامنے آئے، جسے میں نے کہا تھا کہ میں ایسے خوش نہیں ہو سکتا اگر ساری کائنات کو مار ڈالو، کلمہ پڑھو۔ تو حمزہ نے قدم اٹھایا نہیں، اس سے آگے کلمہ پڑھا اور کہا اگر آپ کی خوشی اس میں ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور اس انداز میں، اس حالت میں یوں بکھرے پڑے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حمزہ تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اللہ اب تو اپنے وعدوں کو پورا فرما، اللہ اب تو اپنے وعدوں کو پورا فرما، یا اللہ اسے وہ مقام عطا فرما، اللہ جو اس کی شایان شان ہو، جو اس انداز میں تیرے راہ میں گیا، جو اس انداز میں تڑپا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک موقع آیا جب وحشی ابن حرب کو اللہ جسے توفیق عطا فرما دے کہ رسول کا چچا تھا ابو جہل، نہیں کلمہ پڑھ سکا، رسول کا چچا تھا ابو لہب، نہیں کلمہ پڑھ سکا، اور ابو جہل دشمنی کرتا رہا، امت کا فرعون کہلایا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، رات کے اندھیروں میں مکہ فتح ہوا، بھاگ رہا،
کہ جلدی سے جلدی بھاگوں اور سمندر کے ذریعے کہیں نکل جاؤں، محمد کے ہاتھ نہ ہو۔ کسی نے دوڑتے دوڑتے اکرمہ سے کہا، اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد سے بھاگ رہا ہوں۔ کشتی میں بیٹھا، کشتی بھنور میں آئی، کہنے لگے اللہ مخلصین لہ الدین، اب اپنے اس رب کو پکارو جو عرشوں کے اوپر ہے۔ یہاں کوئی بت کام نہیں دے گا، یہاں کوئی پیر فقیر کام نہیں دے گا، یہاں کوئی خضر نہیں جو دریاؤں کے نیچے رہتا ہے جو ہاتھ اٹھائے اور بیڑی کو کنارے لگا دے۔ اب وہی اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے وہی اس کشتی کو بھنور سے نکال سکتا۔ اکرمہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، کہنے لگا اگر ساتوں آسمانوں کا رب اس کشتی کو بھنور سے نکال سکتا ہے تو پھر میں بھاگ کر کہاں جا رہا، کہاں جا رہا؟ پھر کشتی واپس کنارے پر لگاؤ اور محمد کریم علیہ السلام کے قدموں پہ جا کے اپنا سر رکھ دیتا۔ حضور آپ صحیح کہتے ہیں، موقع آیا، اللہ نے وحشی ابن حرب کو توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ ڈر رہا ہے، لرز رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں، کیسے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں۔ سامنے آیا، حضور مجھے کلمہ پڑھائے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو رہا تم کون ہو؟ حضور میں وحشی ابن حرب ہوں۔ اور یہ دوسرا موقع تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا وحشی ابن حرب؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وحشی وہی ہو جس نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا، کہنے لگا جی یا رسول اللہ وہی ہوں، لیکن یہ سن کر آیا ہوں کہ اگر کلمہ پڑھ لے تو اللہ صاحب کا گناہ معاف کر دیتا۔ فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ وحشی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور وحشی بن حرب بتاتا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ کے رسول نے سر جھکایا ہوا اور وہ زمین آپ کے آنسوؤں سے گیلی پڑ گئی۔ آپ اتنا روئے کہ آج پھر زخم تازہ ہو گیا۔ فرمایا وحشی کلمہ تو پڑھ دو، کلمہ تمہیں پڑھا دیتا ہوں، مگر میرے سامنے آنے سے بچنا، سامنے نہ آنا، کوشش کرنا میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ تو سامنے آئے گا تو چچا حمزہ یاد آئے گا اور دل کو چوٹ لگے گی، دل کو تکلیف پہنچے گی۔ ساری زندگی وحشی ابن حرب پھر یہ کوشش ہی کرتا رہا کہ جو بھی موقع ہو میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظروں کے سامنے نہ، پیچھے ہی رہا اور زندگی بھر روتا رہا، اللہ میں نے کیا کر دیا، یا اللہ میں نے یہ کیا کیا کہ رسول اللہ کے سامنے جاؤں تو کیسے جاؤں، اللہ کے رسول نے خود برباد دیا ہے۔ وحشی میں تمہیں کلمہ پڑھاتا، اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اتنے بڑے ستم کو بھی معاف کر دے گا، لیکن دیکھنا میں بھی انسان ہوں، مجھ میں بھی دل ہے، میں بھی احساسات رکھتا ہوں، سامنے آنے سے بچنا۔ اور اس نے بتایا اللہ کے رسول یوں، ہندا نے کہا تھا اللہ کے رسول اپنی آزادی کے لیے ایسے کیا، پھر ہندا بھی آئی وہ بھی اسلام قبول کرنے، یا رسول اللہ ظلم تو بڑا کیا، آپ کو رلایا تو بہت، آپ کو تڑپایا تو بہت ہے، وہ دکھ دیا ہے جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ کے ہاں تو وسعت ہے۔ ہاں محمد کریم علیہ السلام وہ اللہ کے رسول تھے کہ آپ جس موقع پر ایک حمزہ کے بدلے میں 70 لوگوں کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں 70 لوگوں کا یہ حال کروں گا، وہ نبی پھر انہی لوگوں کو قبول کرتا، انہی لوگوں کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے، انہی لوگوں کو معاف کرتا ہے، انہی لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا میرے درگزر اور معاف کرنے کے دروازے تم پر کبھی بند نہیں ہو سکتے، میرے رب کا حکم ہے اگر دشمن بھی آ جائے میرے رسول اسے معاف کر دو۔ میرے بھائیوں ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنے ہی بھائیوں سے دشمنی کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے دشمنی کرتے ہیں، اپنے ہی خاندان میں کتنے ایسے بھتیجے ہیں جو اپنے چچا کو باپ مانتے ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کتنے ایسے ہیں جو کہیں نہیں یہ میرے تایا ابو ہے، یہ میرا چچا ہے، باپ سے چھوٹا ہے لیکن باپ کے درجے پر ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ چچا میں اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں
دل تڑپتا ہے تو اپنے چچا کو دیکھتا اور سکون ملتا ہے، اور ادب بھی اس طرح کا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ کے شیر تھے۔ پوچھا گیا ایک بار ان سے کہ حمزہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا عمر کے تقاضے سے آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے؟ وہ محبت کے انداز تھے کہ سیدنا حمزہ مسکرائے اور فرمایا بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، ہاں پہلے میں پیدا ہوا تھا، بڑے اللہ کے رسول ہی ہے۔ ادب ان کا، احترام ان کا، ہم کیا حیثیت رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ محمد کریم علیہ السلام جنہوں نے ایسے لوگوں کو معاف کیا، جنہوں نے آپ کو بہت رلایا، بہت تڑپایا، اور کہا لوگوں کو سبق دیا اگر کوئی آ جائے معافی مانگنے تو لوگوں معاف کرو اس کو، اگر کوئی آ جائے یہ کہنے کہ ظلم کر کے آپ کو تڑپا کر آپ کے دل کو جلا کر میں آیا ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، اپنے پاس جگہ دے سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے جگہ دی ہے تو آپ بھی دیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر خود تسلیہ دی، میرے محبوب آپ اپنے آنسوؤں کو روک لیجئے، میرے محبوب آپ تسلی رکھیں۔ اس نبی کی عظمت بھی کیا ہے کہ نبی روئے اور چپ کرانے والا اللہ خود ہوتا تھا، تسلی دینے والا اللہ خود ہوتا تھا، کسی کو درمیان میں نہیں لاتا تھا، اللہ خود دلاسے دیتا تھا۔ میرے رسول جس کے لیے رو رہے ہو اسے تو ہم نے سید الشہداء بنا دیا، اور جس کے انگ انگ کو ایک ایک عضو کو اکٹھا کر رہے ہو، میرے رسول قیامت تک کے لیے یہ سردار ہے۔ جس کے لیے قسم اٹھا رہے ہو، میرے محبوب اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ نبی یوں نہیں کیا کرتے کہ ایک کے بدلے میں خاندان کو ختم کر دے، یہ سیرت ہے۔ اب جو مسلمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ ایک کا بدلہ ایک ہے۔ ایک گالی دی اور اس کے پورے خاندان کو گالی دیتے، کسی نے ایک تھپڑ مارا اپنی بدماشی میں، اپنے روب میں آ کر، اللہ نے طاقت عطا کی تو ایک تھپڑ مار لو، چلو تمہارا بدلہ پورا، لیکن تم تو پورے خاندان کو گھسیٹتے ہو، تم تو علی الاعلان یہ کہتے ہو کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھے گی، نہ اس کے بچوں کو چھوڑوں گا، نہ بیوی کو، نہ بہنوں کو، نہ بھائیوں کو، نہ ماں باپ کو، سب سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ پھر سب سے بدلہ لینے والا دائرہ اسلام میں داخل ہے، محمد کریم علیہ السلام کا تابع دار ہے، آپ کی فرمان برداری کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ جو نافرمانی کرتا ہے، دین پہنچ جائے، بات پہنچ جائے، اور جو میری بات سن لے اس کے باوجود پھر جو نافرمانی کرے گا، الا من ابا، جس نے انکار کر دیا کہ میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا، قیل ومن ابا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو خود اپنی زبان سے کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار، جس نے میری اطاعت کی اسے جنت مل گئی، جس نے میری بات سن کر نافرمانی کی، اپنی ذات پات پہ رہا، اپنے نسب پر رہا، اپنی میں رہا کہ میں فلاں ابن فلاں، میں فلاں ابن فلاں، اور میری بات سن کر جو میری نافرمانی کرے گا من ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔